دھرنا دے کر اڈیالہ جیل کے باہر سہیل آفریدی صاحب اور باقی جو ہیں رفقا ان کے سب بیٹھے تھے. رات 2 بجے کے قریب وہاں سے گاڑیاں روانہ ہو گئیں اور آج سپریم کورٹ کے باہر یہ سارے موجود تھے اور یہ ملاقات کی کوشش یاہیا آفریدی صاحب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے کر رہے تھے, لیکن وہ اپنے چیمبر میں نہیں تھے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ ان کی ملاقات 30 منٹ کے لیے جاری رہی. ہو گئی ملاقات جس میں انہیں یہ شور کیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بقول کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی سسٹرز کو میڈیکل رپورٹس دے دی جائیں گی اور رپورٹ ملنے کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ان تک ایکسیس بھی دے دی جائے گی. اچھا, اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیسے ہوتی ہیں یہ چیزیں. ہاں, فیصلہ تو کل شام کو ہو گیا تھا, وہی نا, اس کے بعد 2 بجے انہوں نے آل آف اے سڈن سب وہاں سے سٹ ان ختم کر دیا, دھرنا ختم کر دیا اڈیالہ کے تو باہر. اشارہ ہو گیا تھا ان کو, ہاں پی ٹی آئی کو, ہاں ہاں کہ آپ ایسے کریں, آپ چلے جائیں چیف جسٹس کے پاس, جی, آپ کو وہاں ریلیف مل جائے گی. اوکے, اور سپریم کورٹ کی جے جے کار بھی ہو جائے گی. اوکے, اور ہمارے اوپر بھی کوئی پریشر نہیں ہوگا. ہوں, چیف جسٹس صاحب کہہ دیں گے تو ہم کر دیں گے. فیصلہ انہوں نے پہلے کر لیا تھا ٹھیک, کہ اب دے دینی ہے ایکسیس. اوکے, جب ایکسیس دینی ہے تو ایسے تو نہ لگے کہ ہم کمزور ہیں, انڈر پریشر آ کے ہم نے دیا ہے. ہوں تو ہمیں اگر وہ لیگل آرڈر ہوتا تو ہم کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ادھر ان کو کہہ دیا کہ ادھر جائیں آپ اور ہو جائے گا کام آپ کا, ادھر کہہ دیا کر دیں ان کا کام. ٹھیک, ٹھیک ہے. اور آج آپ نے دیکھ ہی لیا جو کچھ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ہوگا. تو آئی تھنک دس از ہاؤ اٹس بین ہینڈلڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, اس میں کوئی چھپانے والی اصلی چیز نہیں ہے. اچھا, کوئی سیریس کمپلیکیشن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ان نہیں, کی کوئی آنکھ کمپلیکیشن ہے بٹ اٹ از ناٹ سچ اے سیریس ایشو کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی یا مسئلہ نہیں ہو سکتا. بیکاز پہلے یہ جو فیصلہ ہوا تھا نا کہ جیل کے اندر ہی ڈاکٹرز کو بلا کے خفیہ طور پہ ٹاپ ڈاکٹرز کو بلا کے وہی انجیکشن ویکشن دینے دے دیں, مگر پھر وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یار کوئی گڑبڑ ہو گئی, یہاں انفیکشن ہو گئی, کوئی سرجیکل انسٹرومنٹس, کوئی مشین نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ کوئی ہو گیا تو پھر ہمیں تو بہت بڑی ذمہ داری لینی پڑے گی. تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر کہ جی بہتر یہی ہے کہ اس کو پھر لے جائے اسپتال. دیٹ واز دا سیکنڈ آپشن. فرسٹ آپشن یہی تھا کہ یہی کر لیں جو کچھ کرنا ہے. ہاں, اور پھر جب سیکنڈ آپشن ہوئی تو دین دے وینٹ ٹو عمران خان اینڈ دے سیڈ کہ جی یہ ہے, آپ بتائیں, میں ہم یہیں لے آئے سب کچھ یا آپ جانا چاہیں گے اسپتال. اچھا, تو کانسینٹ انہوں نے دی؟ پھر انہوں نے کنسنٹ دے دی. اچھا, ہاں, ریٹن, یعنی کہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس اتنا ہوا معاملہ کہ بینائی ان کی ضائع ہو سکتی تھی. انہوں نے عمران پہ چھوڑ دیا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یو نیڈ میڈیکل اٹینشن, وی کین ٹیک یو ٹو دا ہاسپٹل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر تو ویل برنگ دا ڈاکٹرز ہیئر. تو یو ڈیسائڈ. اوکے, سو خان نے ڈیسائڈ کیا اگر نہیں لے جائیں نو پرابلم. وہ ہی از اے بریو مین, نو واٹس اے بگ ڈیل, لے جاؤ. انہوں نے کہا جی اف یو ڈونٹ مائنڈ سائن. تو وہ کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو سائن, ٹیک ریسپانسبلٹی. یعنی انہوں نے اپنی ذاتی معالجین کی ضد نہیں لگائی بلکہ سیریس ہوگا اتنا معاملہ جو ان کو لگا کے جانا چاہیے. انکمفرٹیبل کرنا, ٹریٹمنٹ کرنی ہے. ہاں, اس کو خان کو یہ ڈر ور نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دیں گے. اچھا, اینڈ وہ سوچتا بھی نہیں ہے ایسی چیز, از بیونڈ اٹ, دیکھا جائے گا. تو چلو کرنا ہے تو کرو. اوکے, تو ہی مسٹ ہیو سیڈ نہیں, ٹیک می ٹو دا ہاسپٹل. ہی مے ہیو سیڈ کہ جی میرے ڈاکٹرس کو میری پہلے سے ملاقات کرائیں. ہی کوڈ ہیو سیڈ آل دوز تھنگس, آئی ڈونٹ نو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ دے ٹک پرمیشن فرام ہم کہ آپ نے جانا ہے تو لے جاتے ہیں. دین ہی سائنڈ اینڈ دے ٹک ہم دیئر. اینڈ کیا آدھا گھنٹہ تھا یا آدھا گھنٹہ تو نہیں ہوتا, آنا جانا, وہاں پوری تیاری کرنی, اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے کیا ہے آفٹر 12 o'clock. تو ڈاکٹرس کو بلانا, اسٹینڈ بائی کرنا, پورا پیرافرنیلیا ہوتا ہے, نرسز ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, دا ہول تھنگ. حالانکہ اٹس این انجیکشن بیسکلی دیٹ دیو گیون ہم, بٹ انجیکشن تو اٹ ٹیکس سیکنڈس. ٹھیک. تو سیٹھی صاحب, اب سارے جب کنسرنڈ ہیں اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس دے دی جائے گی, تو اس کے بعد اس رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے گا کہ سرجیکل پروسیجر ہوا, انجیکشنز دیے گئے, کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب کی تو رپورٹس ایک بورڈ کے پاس دیکھیے, اب اگر ان کے اپنے ڈاکٹرز کو اجازت دے دی جائے گی تو یہ ساری باتیں پھر باہر آ جائیں گی. ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے بات کریں, ڈسکشن کریں, کیونکہ شفیع جان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے. میڈیا کے سامنے وہ سیاسی بات تو نہیں کریں گے, جو نوعیت ہے مسئلے کی اس کی بات تو کریں گے وہ ضرور. وہ تو اس کو نہیں روک سکتے. وہ دل سے کہ جی یہ پرابلم تھا, جی یہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے پمز میں, یہ چیز اچھی ہو گئی ہے, یہ چیز نہیں ہوئی, یہ آگے اب کرنا ہے. تو یہ اس قسم کی بات ہی ڈاکٹرز کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں. اچھا, تو کسی فیملی ممبر کو ایکسیس نہیں دی جائے گی, صرف ان کے معالجین کو؟ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ صرف ڈاکٹرز جائیں گے؟ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ابھی تک تو یہی ہے کہ ڈاکٹرز جائیں گے, اس کے بعد اٹ کین بی. بٹ میرا خیال ہے 8 فروری سے پہلے توقع مت کریں کہ کوئی زیادہ کھلی چھٹی ملے گی
پی ٹی آئی کو. اور ایسے میں کوئی ٹویٹ بھی نہیں آئے گا پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے یا ان کی ہمشیرہ کی طرف سے؟ اگر یہ میڈیکل بورڈ ملتا ہے, یہ 3 ڈاکٹرز کا پینل ملتا ہے جا کے, تو کوئی ٹویٹ نہیں آئے گی کہ عمران خان صاحب نے کوئی بات؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو نہیں رکیں گے بات کرنے سے ان سے بھی. ڈاکٹر سے جی پتہ نہیں کریں گے بھی تو ڈاکٹرز ول ناٹ ٹیک کمنٹ گیو اینی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس. اس وعدے کے ساتھ ہی انہیں اندر جانے دیا جائے گا. اچھا سٹ صاحب, عمران خان صاحب کے اس ایپیسوڈ نے بس تو کیا ہے میڈیا کے اندر. 8 فروری سے پہلے یہ ایک انہونی تھی جس کی وجہ سے وہ ریلیونٹ ہو گئے. نواز شریف صاحب کے کیس میں اور اس کیس میں لوگ کچھ ایسی چیزیں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ عذر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے بنی گالہ یا کہیں اور منتقل کرنے کا, جس کا اشارہ بھی آپ دے رہے ہیں, اور ایسے میں ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں ڈیل شیل کی باتیں ہو رہی ہیں, بٹ نہیں ہے ایسی کوئی بات. وہاں بھی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ جو ڈیل ہے, جی ڈیل ہے کوئی ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایک آفر ہوئی ہے خان صاحب کو, یہ طے ہوا ہے کہیں کہ ڈیل, اور یہ فائنل موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے, اس پہ یس کرو یا نو کرو پہ دیکھا جائے گا. جی. وہ کیا ہے, وہ یہی ہے جو کہنے کو کہ جی ان کو کہا جا رہا ہے کہ 1 سال پہلے الیکشن لے لیں, اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ پورا کام کریں, کمیٹیز میں بیٹھیں, الیکشن کمیشن ہم نے چینج کرنے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور کنسلٹیشن, وہ پوری جو چیز ہے کہ آپ چھوڑ دیں اسٹریٹ ایجیٹیشن, اب آئے پارلیمنٹ میں آئیں اور وہاں اپنا کام کریں حسب معمول, اور 1 سال پہلے الیکشن لے لیں. اور کیونکہ الیکشن کمیشنرز اب سب چینج کریں گے ہم, تو آپ کی مشاورت کے ساتھ نئے لوگ لگیں گے, تو واٹس تو یہ. اور ایز فار ایز عمران خان از کنسرن, اس کے جو لیگل کیسز ہیں وہاں تھوڑی بہت ریلیکسیشن آپ کو دے دیں گے, دیکھا جائے گا ایز وی گو فارورڈ کہ کیسے کوآپریشن ہو رہی ہے. اس قسم کی کوئی بات اکارڈنگ ٹو دا جرنلسٹ یہ ہوئی ہے. اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے بالکل ڈینائل آ رہی ہے کہ بات ہی کوئی نہیں ہوئی جی, اور کوئی ایسا آفر ہی نہیں ہے. بلکہ یہ بھی خبر آئی کہ جو انڈائریکٹ رابطے تھے اب تو وہ بھی نہیں رہے پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے. تو اب یہاں بھی 2 تھیوریز شروع ہو گئی ہیں, اور اس سے میرے تبصرے سے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ میں کیا سوچتا ہوں. ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اپروچ. اچھا وہ یہ کہ یہ تو ڈیفینیٹلی جس صحافی کو یہ بات کہی گئی ہے اس کو کوئی ایسے شخص نے یہ بات کہی ہے جس پہ وہ اعتماد رکھتے ہیں, ان کی چڑا ہے یا چڑیا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے بات بھی مان لی ان کی. اچھا یہ ہے اسی لیے دلیری کے ساتھ انہوں نے پیش کر دی کہ جی میری خبر دینے جا رہا ہوں, خبر ہے بہت بڑی اور بڑی ہائیسٹ لیول سے آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہی کہا گیا ہوگا ان کو کہ بھئی. دوسری طرف سے یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی رابطے نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس سے 2 تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور اس قسم کی بات بڑھانا چاہتے ہیں وائے دا میڈیا ود ان دی گورنمنٹ اور ود ان دا ہائیبرڈ گورنمنٹ, اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو نہیں چاہتے. تو جو چاہتے ہیں کہ ایسی بات آگے بڑھے, کوئی راستہ نکلے, انہوں نے یہ بات فلوٹ کی ہے, اور جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, ایک تو ہارڈ لائن ہے نا, کوئی بات نہیں, کوئی رابطے نہیں, کوئی کچھ نہیں. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی راستہ نکالیں. تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ. اور سو اس قسم کی کوئی آپس کے اندر کی کشمکش ہے جس کے بیسس کے اوپر یہ خبر چلی ہے اور پھر ڈینائل ہوئی اس کی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرا آپشن بھی ہے. کیا؟ وہ یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے جتنی کنفیوژن کریٹ ہو سکے وہ ہونی چاہیے. کوئی ڈیل کی خبر دے کے, کوئی ڈیل کی خبر دے کے کہ جی اچھے دن آنے والے ہیں. کچھ ایک جو پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کا ہاتھ مضبوط کیا جائے, امید دلائی جائے, ٹھیک ہے, اور کنفیوژن کریٹ کی جائے ود دی ادر جو کہتے ہیں کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن. اسی لیے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی ایک کر دیا تاکہ ڈائیورژن ہو جائے تھوڑی سی. جیسے یہ میڈیکل کی چیز نے ڈائیورژن کر دی نا 8 تاریخ, اور یہ ایک اور چیز آ گئی ساتھ ساتھ, یہ بھی ایک ڈائیورژن ہے. اب دیکھیں نا ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ڈسکسنگ 8th, وی آر ڈسکسنگ دیز 2 ایشوز. تو سارے یہی 2 چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹ کوڈ بی کہ یہ سوچی سمجھی گیم ہے کہ جی چلاؤ یہ خبر چلا دو. اور تو آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ یہ چلائی گئی خبر ہے کہ ادھر یہ کہہ دیا ادھر کہہ دیا, اور کوئی آفر نہیں ہے ٹیبل پہ, اور رابطے واقعی ختم ہے جو کہا گیا, بریک ڈاؤن. مگر رابطے کیا, اب رابطے ہیں نا, اچکزئی صاحب کے ساتھ تو رابطے ہیں, ان کو تو کہا جا رہا ہے کہ باجی آ جاؤ نا, نہ تنگ کرو نا, آؤ بیٹھو,
کرو نا یہ آگے دیکھا جائے گا. آپ مانگ سکتے ہیں الیکشن 1 سال پہلے, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ دیکھی جائے گی, مگر آئے تو صحیح. تو یہ رابطے ہی ہوتے ہیں نا. اب اسپیکر کہہ رہا ہے یا کوئی اور آ کے وہاں پارلیمنٹ کے اندر سائڈ پہ لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کہا گیا کہ آپ سے یہ بات کریں. وہ کہے گا تیری حیثیت کی ہے, سمجھ جائیں آپ ڈائریکٹ تو نہیں ہو سکتے, مجھے کہا گیا. یہ چیزیں چلتی ہیں, پیغام آتے ہیں, کوئی لے کے آتا ہے, کوئی لے کے جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کی حیثیت کیا ہے, یا خود ہی آ رہا ہے یا خود اب بنا رہا ہے اپنا کیس, اس کو کہا گیا تم بات کرو. پھر کبھی ہائی لیول بندہ بھیجا جاتا ہے, کبھی لو لیول بھیجا جاتا ہے. ہائی لیول بھیجا جائے تو ڈینائل نہیں ہو سکتی, لو لیول بھیجا جائے تو ڈینائل ہو جاتی ہے. تو یہ دیز آل جو گیم چلتی ہے نا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ رابطے تو ہیں. آپ اسپیکر صاحب کے بھی رابطے ہیں ود اچکزئی اینڈ کمپنی ہے نا, اور سلمان راجہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے ان اینڈ آؤٹ دونوں جگہ پہ رابطے ہیں, کانسٹنٹ رابطے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کوئی سولوشن نہیں نکلتی, مگر دیکھیے نا بڑے لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں, نہیں ہوتے. راجہ صاحب آتے ہیں جاتے ہیں, بڑی کڑاکے کی باتیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہے, ان کا بھی تعلقات ہیں ہر جگہ پہ. تو اس لیے آئی تھنک تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بٹ آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ 8 فروری کو ناکام بنانا ہے. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کوئی بات سیریس نہیں کرنی, ڈائیورژن چلانی ہے, اور کوئی ریلیکسیشن نہیں دینی خان کو. دیٹ از دا باٹم لائن. وہ مجبوری جب ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا, ابھی تو کوئی مجبوری نہیں ہے.